فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے سائکا سے کہا کہ وہ میری طرف سے تارینہ کا شکریہ ادا کر دے۔ 8ویں روز ہم نیو یارک کی طرف محو پرواز تھے۔ ایمسٹرڈم سے ہماری روانگی کے انتظامات سائکا نے کیے تھے۔ وہ ہمیں ایئرپورٹ تک رخصت کرنے بھی آئی تھی۔ علی، ہمارے بہت سارے پروگرام مشترک ہیں، اس نے رخصت ہوتے وقت دلگیر لہجے میں کہا، لیکن تم بھول گئے ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، زندگی میں یہ سب کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ ایک بے لوث اور مخلص دوست کی حیثیت سے میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا سائکا، میں نے آہستہ سے کہا اور جہاز کی طرف چل دیا۔ تہذیب مالکم ایکس بہت خوش تھی، اس لیے کہ میں خوش تھا۔ اس نے اپنی تمام خوشیاں مجھ سے وابستہ کر لی تھی۔ در حقیقت وہ لڑکی تھی بھی محبت کے قابل، دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ گرین پول میں ایک مجرمہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر اس کے باطن میں سوئی ہوئی انسانیت جاگی اور اس کی پوری شخصیت بدل کر رہ گئی۔ میرا تجربہ ہے کہ ایسے لوگ جب بدلتے ہیں تو ان میں انسانیت بہت مستحکم ہوتی ہے۔ اب وہ صرف مجھ پر انحصار کرتی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ آج میری کتنی پرانی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ دوران سفر میں نے تہذیب کو مخاطب کیا، میں جانتی ہوں، لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم کام کا آغاز کیسے کریں گے۔ گزشتہ بار میں وہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے پہنچا تھا، لیکن اس بار میری حیثیت ایک مجرم کی سی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی مادی دنیا میں وسائل سے محرومی کی بنا پر اس بار ہمیں جرائم ہی کا سہارا لینا ہوگا۔ وہاں یقیناً تمہارے شناسا بھی ہوں گے۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا؟ میں نے طویل سانس لے کر کہا، بہرحال ایک شخصیت ایسی ہے جس سے میں ضرور ملوں گا۔ میں جانتی ہوں، تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا اشارہ جوشو کی طرف ہے۔ میں مسکرا دیا۔ تمہیں میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ جوشو سے تم کب سے نہیں ملے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بہت عرصہ ہو گیا، بلکہ ابتدا میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد موقع ہی نہیں مل سکا۔ بالآخر ہم نیو یارک پہنچ گئے۔ اب میں خود کو ایک بدلا ہوا آدمی محسوس کر رہا تھا۔ میں دشمنوں کے درمیان آ گیا تھا اور میرے کاندھوں پر بہت بھاری ذمہ داریاں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے قدم قدم پر خطرات کا سامنا کرنا ہوگا، اور اس بار میں تنہا نہیں تھا، تہذیب بھی میرے ساتھ تھی۔ ہوٹل کارڈیلو پہنچ کر ہم نے مسٹر اینڈ مسز نوئل برانٹ کے نام سے کمرہ حاصل کیا۔ کمرہ 7ویں منزل پر تھا۔ تہذیب کے لیے نیو یارک اجنبی شہر نہیں تھا، وہ گرین پول سے تعلق کے دنوں میں کئی بار وہاں آ چکی تھی۔ ہوٹل کارڈیلو کی سفارش بھی اسی نے کی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ہم آئندہ کے لائحہ عمل طے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ طے یہ پایا کہ واشنگٹن میں قیام ہمارے لیے زیادہ مناسب رہے گا، لیکن نیو یارک چھوڑنے سے پہلے ہمیں رقم کے حصول کے سلسلے میں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، اور جوشو سے ملاقات کے سلسلے میں کیا ارادہ ہے؟ اس سے ملاقات میں ضرور کروں گا تہذیب، لیکن یہاں قدم جمانے کے بعد میں نے جواب دیا، مجھے کچھ اختلاف ہے علی۔ ہاں کہو۔ جوشو کے بارے میں تم نے جو کچھ بتایا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارا سچا دوست اور بہی خواہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا خیال ہے رقم کے حصول کے لیے ہمیں فوری طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الوقت ہمارے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ پہلے جوشو سے مل کر مشورہ کر لیں، اس طرح یہاں کی صورتحال سے آگاہی بھی ہو جائے گی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ تہذیب کا مشورہ معقول تھا۔ خاصی دیر سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اس کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم سان فرانسسکو کے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ نیو یارک آمد کے 5ویں دن ہم سان فرانسسکو کے لیے چل پڑے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں شدید مشکلات سے دوچار ہو کر یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوا تھا، اور اب میں ایک نئی حیثیت میں واپس آیا تھا۔ سان فرانسسکو میں بھی ہم نے ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں قیام کیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم ہوٹل سے نکل آئے۔ میں نے تہذیب کو وہ تمام مقامات دکھائے جہاں میں کبھی مصروف پیکار رہا تھا۔ وہ میری باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی اور مسلسل سوال کیے جا رہی تھی۔ اس دوران میں گرد و پیش کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا کہ ممکن ہے کوئی ہم لوگوں میں دلچسپی لے رہا ہو، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ ہم کافی دیر تک یوں ہی گھومتے رہے۔ پھر میں نے جوشو سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں تہذیب کو ساتھ لے کر اس علاقے کی طرف چلا آیا۔ علاقہ کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر چینی طرز کے ایک خوبصورت ریسٹورانٹ کے سامنے میں ٹھٹک گیا۔ سائن بورڈ پر لوئی شی کا نام لکھا تھا۔ یہی نام میری اس دوست کا بھی تھا جس نے میری بہت مدد کی تھی۔ میں نے تہذیب کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہا، آؤ اندر چل کر دیکھیں، ممکن ہے وہی ہو۔
پھر میں تہذیب کا ہاتھ تھام کر ریستوران میں داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول بے حد پرسکون تھا۔ ہم ایک گوشے میں ایک میز کے گرد جا بیٹھے۔ ویٹر آیا اور میں نے آرڈر پلیس کر دیا۔ وہ مطلوبہ اشیاء لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اس ریستوران کا مالک کون ہے؟ مادام لوئیشی، ویٹر نے جواب دیا۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ویٹر سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے میری طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اپنا کارڈ دے دیجئے جناب، میں ان تک پہنچا دوں گا، آگے ان کی مرضی۔ میرے پاس کارڈ نہیں ہے، تم ان سے کہہ دو کہ ایک سیاح ان سے ملنے کا خواہش مند ہے، ممکن ہے وہ مجھے یہ اعزاز بخش دیں۔ بہت بہتر جناب، ویٹر نے سر بخم ہوتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اوپری منزل کے زینے سے ایک فربے اندام عورت اترتی نظر آئی۔ اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی، وہ لوئیشی ہی تھی۔ وہ موٹی ہو گئی تھی لیکن خد و خال ذرا نہیں بدلے تھے۔ وہی ہے، میں نے سرگوشی میں تہذیب کو بتایا۔ ویٹر نے میری طرف اشارہ کیا اور لوئیشی مسکراتی ہوئی ہماری طرف چلی آئی۔ اس نے ہم سے اجازت طلب کی اور کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں مسٹر علی یار خان؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، اس نے بے حد خوش اخلاقی سے کہا، لیکن اچانک ہی اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ کیا نام لیا آپ نے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیسی ہو لوئیشی؟ کیا علی یار خان کو بھول گئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتی رہی، لیکن میرے میک اپ میں ہونے کی وجہ سے مجھے پہچاننا اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں میک اپ میں ہوں لوئیشی، میں نے مزید کہا۔ آؤ میرے ساتھ اوپر چلو پلیز۔ وہ مستربانہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو تہذیب، میں نے کہا۔ ہم دونوں اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے زینے کی طرف چل دیے۔ وہ ہمیں اوپری منزل کے ایک آراستہ کمرے میں لے گئی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی کہ میں نے میک اپ ماسک اتار دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے ہو علی؟ بالآخر اس نے رودی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہارے سامنے ہوں، اسی پر تو حیران ہوں میں۔ امریکہ کیسے یاد آ گیا تمہیں؟ بھولا ہی کب تھا، ہم لوگ تمہیں بہت یاد کرتے تھے۔ یادیں ہی مجھے یہاں کھینچ لائی ہیں۔ اور تمہارے فادر کہاں ہیں؟ اب تو کوئی بھی نہیں رہا، دونوں بھائی بھی اور فادر بھی۔ اس سے جملہ پورا نہ کیا گیا۔ کیوں، کیا ہوا تھا؟ تمہارے جانے کے بعد کچھ لوگوں کے خلاف خاص طور پر کارروائی کی گئی تھی، وہ تینوں بھی اسی کی زد میں آ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میری آواز بلند ہو گئی۔ ہاں علی یار خان، یہودیوں کو علم ہو گیا تھا کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ او تو یہ اس دور کی بات ہے، میں نے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا، اور میں لا علم رہا۔ حالانکہ مسٹر جوشو سے لندن میں میری ملاقات ہوئی تھی، مجھے انکل نے اس ملاقات کے بارے میں بتایا تھا، لیکن علی تم سے تذکرہ کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ تم تو ان دنوں خود مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ لوئیشی نے جواب دیا۔ اس وقت میرے لیے اپنے غصے پر قابو پانا دشوار ترین کام ہو گیا تھا۔ لوئیشی اور اس کے اہل خاندان نے کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ چائنا ٹاؤن کے فسادات کے بارے میں مجھے خبر ملی تھی، لیکن میں تفصیلات سے لا علم تھا۔ بہر طور میں جانتا تھا کہ غصے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے باوجود جب میں بولا تو اپنا لہجہ مجھے خود بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا لوئیشی، اور اب میں لفظوں میں افسوس کا اظہار کر کے تمہارے ایثار کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن یقین رکھو تمہارے فادر اور بھائیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کے عوض یہودیوں کو کئی جانوں کا نقصان اٹھانا ہوگا۔ لوئیشی چند لمحے بیگی بیگی آنکھوں سے مجھے تکتی رہی، پھر اسے شاید پہلی بار تہذیب کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سوری آپ مسز علی، اس نے تہذیب سے کہا۔ ہاں لوئیشی، اس سے ملو، یہ ہے تہذیب علی یار خان، میں نے جلدی سے کہا۔ معاف کیجیے گا مسز علی، میں آپ کو توجہ نہیں دے سکی، دراصل ہم پرانے دوست ہیں اور بہت عرصے کے بعد ملے تو میں جذبات میں بہہ گئی تھی۔ لوئیشی نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ویسے آپ خوش نصیب بھی ہیں اور اچھی تو یقیناً ہوگی، کیونکہ علی کو متاثر کرنے والی لڑکی معمولی نہیں ہو سکتی۔ شکریہ، تہذیب نے کہا۔ اور علی تم یہاں کیوں آ گئے؟ میں جانتی ہوں امریکہ تمہارے لیے مصائب کا گھر ہے، یہاں تمہاری زندگی ہر لمحہ خطرے میں رہے گی۔ لوئیشی پھر مجھ سے مخاطب ہو گئی۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے آنے میں تاخیر کر دی۔ میرا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ در حقیقت میرے وجود میں جیسے کوئی آتش فشاں کروٹیں لے رہا تھا۔ میری وجہ سے لوئیشی کا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا تھا۔ مجھ پر یہودیوں کا قرض اور بڑھ گیا تھا، اور اب میں قرض چکانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ لوئیشی نے مضطرب نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، علی میں نے شادی کر لی ہے، 2 بچے ہیں میرے، ولچین خاصے کامیاب وکیل ہیں۔ مبارک ہو لوئیشی، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ مجھے یہ خبر سن کر خوشی ہوئی۔ خدا کا شکر ہے کہ امریکہ میں بھی کوئی اچھی خبر میری سماعت تک پہنچی۔ یہ اچھا شگون ہے۔ آج رات کا کھانا میرے گھر پر کھاؤ، میں تمہیں ولچین اور بچوں سے ملواؤں گی، پھر کبھی صحیح۔ میں نے مصلحتاً اسے ٹال دیا۔ اور ہاں لوئیشی، مسٹر جوشو کہاں ملیں گے؟ وہ ان دنوں جارجینا ہاؤس میں ہیں، لوئیشی نے جواب دیا۔
کافی پینے کے بعد ہم نے لوئیشی سے اجازت چاہی۔ اس نے ایک بار پھر ہمیں مدعو کیا۔ اس بار میں سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو لوئیشی، جب تک میں تم سے دوبارہ مل کر تمہیں اپنے پروگرام سے مطلع نہ کر دوں، تم اپنے شوہر سے میرا تذکرہ بھی نہ کرنا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ میری اس ہدایت پر عمل کرو گی۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ نہیں، میں نے میک اپ ماسک چہرے پر لگاتے ہوئے کہا۔ میرے لہجے میں قطعیت تھی۔ اس کے بعد لوئیشی نے اصرار نہیں کیا، البتہ وہ کچھ دل گرفتہ سی ہو گئی۔ میرا دل دکھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اسی میں اس کی بہتری ہے۔ بہرطور ہم اسے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئے۔ تہذیب خاموشی سے میرے ساتھ چلتی رہی۔ اس نے میری کیفیت بانپ لی تھی۔ علی، بہت زیادہ دکھی ہو گئے ہو تم۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے مخاطب کیا۔ ہاں تہذیب، بات ہی ایسی ہے۔ لوئیشی نے مجھ سے تعاون کی بھاری قیمت ادا کی ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ تم اب لوئیشی سے کبھی نہیں ملو گے۔ ہاں، مجھے اس کے شوہر اور بچوں کی زندگی عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب اسے مزید کوئی نقصان پہنچے۔ اور اب کیا ارادہ ہے؟ جوشو سے ملوں گا۔ تہذیب خاموش ہو گئی۔ ہم دونوں چلتے رہے۔ جارجینا ہاؤس میرے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے چینی نوجوان نے مجھے بغور دیکھا۔ میں نے جوشو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اندر کی طرف چل دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہم جوشو کے روبرو تھے۔ جوشو میں اس کے سوا کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اس نے چینیوں کے مخصوص انداز میں مجھے تعظیم پیش کی اور ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، نوجوان، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں چہرے بدلنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ یہ بہت بونڈا میک اپ ہے۔ تاہم یہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اتنے ناکارہ میک اپ کو چڑھائے رکھنا بیکار ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ماسک اتار دیا۔ جوشو کے چہرے پر اضطراب نظر آیا۔ وہ اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ علی، میرے بچے علی، اس نے محبت سے مجھے سینے سے بیچ لیا۔ پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس نے میرے چہرے کو بغور دیکھا۔ تم نے جو کچھ کہا تھا ناممکن ہونے کے باوجود کر دکھایا، اور اب تم دوبارہ شیر کی کھچار میں آ گئے ہو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا نام تہذیب مالکم ایکس ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا تعارف تم کرا رہے ہو۔ یہ میری بیٹی ہے۔ آؤ بیٹھو نا، تم لوگ کھڑے کیوں ہو؟ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ ہم دونوں اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تہذیب اس پذیرائی سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ اب بتاؤ صورتحال کیا ہے اور پروگرام کیا ہے؟ جوشو نے مجھ سے پوچھا۔ فی الحال تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے جواب دیا۔ جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے، کچھ سوچے سمجھے بغیر آیا ہوں۔ اب پروگرام بھی بنا لوں گا۔ اور تمہارے دوست اولیو ہاورڈ کا کیا حال ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اپنی اب تک کی کارگزاری مختصراً اسے سنا دی۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ تم فلسطینی تنظیم کے اہم رکن بن گئے ہو۔ علی، میں خوش ہوں کہ تمہیں تمہاری منزل مل گئی۔ میں اب تنظیم سے علیحدہ ہو چکا ہوں۔ میں ان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اب میری اور ان کی منزل ایک ہی صحیح، لیکن راستے جدا ہیں۔ اولیو ہاورڈ کے متعلق میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں یہاں اس کے سینے پر مونگ ڈلنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میں اس کے اپنے ملک میں اس کے اصل آقاؤں کے خلاف کام کروں گا۔ وہ بے حد چالاک ہے علی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ امریکی حکومت کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، لیکن بہرطور وہ CIA کی مقتدر شخصیت ہے اور اسے کافی اختیارات حاصل ہیں۔ وہ اپنے طور پر ان اختیارات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جی ہاں، میرا اندازہ بھی یہی ہے۔ خیر، تم نے یہاں آ کر میری عزت افزائی کی ہے۔ اولیو ہاورڈ نے میرے اور تمہارے درمیان رابطہ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا نام بھی جوشو ہے۔ لیکن میری وجہ سے لوئیشی کو بہت خسارہ اٹھانا پڑا۔ ہاں، وہ واقعات بہت افسوسناک ہیں۔ اس سلسلے میں وریان کا بھائی مائیکل جوشر سب سے آگے تھا۔ اس نے نوجوانوں کو بھڑکا کر چینیوں کے خلاف فسادات کرائے اور اس کی آڑ میں لوئیشی کے خاندان کا صفایا کر دیا۔ لوئیشی کو میں نے پناہ دی تھی، ورنہ وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتی۔ وریان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھول گئے اپنے شکار کو؟ یقیناً بھول گئے ہوگے۔ جیسے جیسے شکاروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اس سلسلے میں آدمی کی یادداشت کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اچانک مجھے وریان یاد آ گیا۔ تو یہ مائیکل جوشر وریان کا بھائی ہے؟ اس کا جغرافیہ تو سمجھاؤ۔ وہ اس ایبرن ہال کا متولی ہے جہاں سے تمہارا اس زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ سان فرانسسکو ہی میں رہتا ہے؟ ہاں، اور بڑے ٹھاٹ سے رہتا ہے۔ مذہبی شخصیت ہے، یہودیوں کے لیے دیوتا کی حیثیت رکھتا ہے، جوشر نے کہا اور پھر چونک کر بولا، تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہ مجھے پروگرام بنانا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوشو کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، وہ بہت اہم شخصیت ہے، یہودی دیوانے ہو جائیں گے اس کے لیے۔ وہ اسرائیل کے لیے کام کرنے والی ایک کمیٹی کا رکن بھی ہے۔ وہ اسرائیل کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کرتا ہے۔ پورے امریکہ میں اس کے مہرے بکھرے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے فی الحال اسے نظر انداز کر دو۔ اندھا دھند اس پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہ ہوگا۔ پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لو۔ بات یہ ہے مسٹر جوشو کہ یہ شخصیت مجھے دلچسپ لگی ہے۔
پھر یہ بھی ہے کہ میں لوئس شی کے حوالے سے اس کا مقروض بھی ہوں۔ جہاں تک معلومات حاصل کرنے کا تعلق ہے، فی الوقت امریکہ میں بہت کمزور ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ تمہارے علاوہ یہاں میرا کوئی شناسا اور ہمدرد نہیں ہے۔ ایسے میں اندھا دھند اقدامات کرنے ہی پڑتے ہیں۔ جوشو کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، تم جانتے ہو علی، میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں 20 ایسے جانثار دے سکتا ہوں جو تمہارے ایک اشارے پر اپنے ہاتھوں سے اپنا سر اتار سکتے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں تنہائی کا احساس کبھی نہیں ہوگا۔ اور وہ جانثار چینی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، نہیں مسٹر جوشو، میں اس کھیل میں کسی چینی کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ لوئس شی کے سلسلے میں پہلے ہی خود کو مجرم محسوس کر رہا ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں علی، جوشو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ہم یہاں امریکہ میں بھی اتنے کمزور نہیں ہیں، ورنہ آج زندہ نہ ہوتے۔ یہ درست ہے مسٹر جوشو، لیکن میں اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ ٹھیک ہے، تب تم ایک کام کے آدمی سے ملو، لیکن وہ میرے ذریعے قابو میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ بہرحال ہے کام کا آدمی، نام ڈیبو ہاربو ہے، سیاہ فام ہے، شکاگو میں رہتا ہے، ذاتی وجوہ کی بنا پر امریکیوں سے متنفر ہے، بہت چالاک آدمی ہے، سیاہ فاموں کو بہت کم استعمال کرتا ہے۔ اصل امریکی یعنی ریڈ انڈین اس کے حلیف ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مائیکل جوشر کا جانی دشمن ہے۔ فطرت ایسی ہے کہ دشمنوں کے دشمنوں کو دوست سمجھتا ہے۔ واقعی کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، شکاگو میں اس کا پتہ؟ شکاگو میں کہیں بھی اس کے متعلق پوچھ لینا، تمہیں اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ مائیکل جوشر پر وہ یوں ادھار کھائے بیٹھا ہے کہ اپنے 20 آدمی اسی چکر میں گنوا چکا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مائیکل جوشر پر کئی قاتلانہ حملے کرا چکا ہے، لیکن جوشر ہر بار بچ گیا اور اس کے آدمی ایک ایک کر کے پکڑے جاتے رہے۔ علی یار خان، میری یہ بات گرہ میں باندھ لو، مائیکل جوشر کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ اس بگلا بگت مذہبی شخصیت نے اپنے گرد بہت اونچی دیواریں قائم کر رکھی ہیں۔ میرے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ ڈیبو ہاربو مائیکل جوشر کا بدترین دشمن ہے۔ اسے وہ لوگ محبوب ہیں جو مائیکل جوشر سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ درست ہے، تم صرف مائیکل جوشر کی بنیاد پر اس کی قربت حاصل کر سکتے ہو۔ وہ باصر آدمی ہے، اسے امریکی سیاہ فاموں کا غیر متنازع لیڈر سمجھ لو۔ ڈیبو ہاربو، شکاگو، میں نے زیر لب دہرایا۔ تہذیب خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہی تھی، اس نے اب تک دخل اندازی نہیں کی تھی۔ علی یار خان، تم نے جس وقت ایبرن ہال سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، تم محض ایک طالب علم تھے، جوشو نے کہا، لیکن تمہارے تیور اور انداز دیکھ کر میں نے پیش گوئی کی تھی کہ اگر تم اس راستے پر آگے بڑھ گئے تو یہودیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگے۔ بعد میں میری یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ اب مجھے ایک تجربے کار بزرگ اور دوست سمجھتے ہوئے میری یہ نصیحت گرہ میں باندھ لو کہ تمہیں اپنے گرد و پیش پر گہری نگاہ رکھنا چاہیے اور بڑے مقاصد کی خاطر چھوٹے مقاصد پر مفاہمت کرنا سیکھنا چاہیے۔ جذباتیت وقتی کامیابی تو دیتی ہے، لیکن بڑے کاموں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے گرد اتنی بلند دیواریں تعمیر کرو جنہیں عبور کرنا تمہارے دشمنوں کے لیے ممکن نہ ہو، پھر تیزی سے آگے بڑھو۔ میں تمہاری اس شخصیت کو ہمیشہ مشعل راہ سمجھوں گا مسٹر جوشو۔ شکریہ علی، اگرچہ تم نے چینیوں کے تعاون کو ایک اچھے جذبے کے تحت مسترد کر دیا ہے، تاہم میں دہرا دوں کہ میں ہر طرح سے تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مسٹر جوشو، میں پاکستانی ہوں، اپنی بنیادیں اور چینیوں کی دوستی ہمارے مزاج میں رچی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن میری طرح آپ لوگ بھی پردیسی ہی ہیں۔ میں اپنے مقاصد کی خاطر آپ کی پرسکون دنیا میں ہلچل نہیں بچا سکتا۔ البتہ سیاہ فاموں کا معاملہ مختلف ہے۔ امریکہ ان کا وطن ہے اور انہیں یہی جینا مرنا ہے، اس لیے وہ زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ باقی رہی مائیکل جوشر کی بات، تو میں اس پر اوچھا ہاتھ ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ آپ نے صحیح سمت میں میری رہنمائی کی ہے، اس کے باوجود میں محتاط رہوں گا۔ میرے نقطہ نظر سے مائیکل جوشر دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیلیوں کے لیے بے حد اہم خدمات انجام دے رہا ہے، دوسری طرف وہ لوئس شی کے گھرانے کی تباہی کا ذمہ دار ہے، جبکہ لوئس شی نے آڑے وقت میں میری مدد کی تھی۔ چنانچہ میں مائیکل جوشر کو نہیں چھوڑوں گا۔ البتہ آپ کے مشورے کے پیش نظر مجھے بڑی احتیاط کے ساتھ طویل منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ جہاں تک آپ کے ذاتی تعاون کا تعلق ہے، امریکہ میں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے اور آپ کے خلوص پر میرا ایمان ہے۔ اسی اعتماد کے سہارے میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ فی الحال یہاں قدم جمانے کے لیے تمہیں کیا کچھ درکار ہے؟ جوشو نے پوچھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ بنیادی مسئلہ ایک چھت کا ہے، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ فی الحال میں سان فرانسسکو ہی میں قیام کروں گا، کیونکہ مائیکل جوشر بھی یہی رہتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد میں تمام مسائل خود سلجھا لوں گا اور میرے لیے آپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مجھے افسوس ہے علی کہ تم اب بھی رسمی باتیں کر رہے ہو، رسمی الفاظ استعمال کر رہے ہو،
حالانکہ میں نے تمہارے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا. کہو تو ثبوت بھی پیش کر دوں. جوشر نے شکایت آمیز لہجے میں کہا.